بابا صاحب کو اتنی جلدی کیا ہے؟ شاذل خفا سا بولا۔ یہاں فیصلہ سن کر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جواز جاننا نہیں۔ سفینہ دھیرے سے بولی۔ لیکن پھپھو، میں فی الوقت ذہنی طور پر ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ الجھنے لگا۔ زندگی اچانک رونما ہو جانے والے واقعے کی طرح ہوتی ہے۔ تبدیلی خواہ کیسی بھی ہو، اسے قبول کرنا پڑتا ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، ایسی حقیقت جسے انسان بدلنے پر قادر نہیں۔ انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں سمجھایا۔ میں بابا صاحب سے خود بات کروں گا۔ وہ عزم سے بولا۔ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ ہی ضرورت۔ جو انہوں نے کہنا تھا کہہ چکے، اب ان سے کچھ کہنا گستاخی ہوگی یا پھر بغاوت۔ اور میں نہیں چاہوں گی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے سر جھک جائیں۔ انسان اگر غصے اور نفرت میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو عمر بھر پچھتاتا ہے، اور کچھ فیصلے اپنے لیے اور کچھ فیصلے اپنوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، جو بہر صورت کرنے پڑتے ہیں۔ وہ گویا اسے احساس دلا رہی تھی کہ اب اس کا احتجاج بے معنی ہے، اور اب وہ چاہے نہ چاہے اسے اس فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ شادل نے شکوہ کناں نگاہوں سے انہیں دیکھا تو سفینہ نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ دوسری طرف زوبیہ احتجاج کرنے لگی۔ جس کی غلطی ہو سزا اسے ملنی چاہیے، یہ اصول کی بات ہے، لیکن یہ کون سا اصول ہے کہ ایک کی خطا کی سزا دوسرے کو ملے؟ زویا کے ایک کیے کی سزا میں کیوں بھگتوں؟ مدت نے مدھم لہجے میں کہا۔ بابا صاحب کا فیصلہ مان لینے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ زوبیہ قدرے ہٹ دھرمی سے بولی۔ آئی ایم سوری ماما، یہ میری زندگی ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہوں، اور جی کر دکھاؤں گی۔ کسی کی دخل اندازی مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ مدت نے دکھ سے کہا۔ اگر تم بھی زویا کی طرح اس منزل کا انتخاب کر چکی ہو تو بتا دو، تاکہ ہمیں پہلے سے خود کو نئے صدمے کے لیے تیار کر لیں۔ بعد میں مر مر کر جینے سے بہتر ہے ایک ہی بار مر جائیں۔ زوبیہ حیران سے انہیں دیکھنے لگی۔ مما پلیز۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہیں۔ مدت شدت سے رونے لگی۔ حقیقتاً غلطی ہماری ہی پرورش میں ہے۔ ہم تم لوگوں کے صحیح طور طریقے سے تربیت نہیں کر پائے، جبھی تو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج احساس ہو رہا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کیوں کر دیتے تھے۔ کاش کہ ہم زمانہ جاہلیت کا حصہ ہوتے تو بآسانی اس روایت کو برقرار رکھتے۔ نہ جانے ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تبھی دروازے کے پاس کھڑے جہانزیب اندر چلا آئے اور بولے، خاموش ہو جاؤ مدت اور صبر کرو۔ ہم قسمت کا لکھا نہیں بدل سکتے۔ اگر اوپر والے نے ہماری قسمت میں یہ ذلت لکھ دی ہے تو ہمیں کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ زوبیہ نے وضاحت کی کوشش کی۔ پاپا پلیز مجھے غلط مت سمجھیں، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ… جہانزیب نے اسے روک دیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹیاں اب بڑی ہو گئی ہیں، وہ اپنی زندگی کے فیصلے بہت آرام سے خود کر سکتی ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ابھی بہت سی امیدیں قائم ہیں، بہت سارے خواب سلامت ہیں، اور اپنے خون پر اعتماد باقی ہے۔ مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کہ اس نے مجھے بیٹیاں دیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا موقع میری بیٹیاں یا کم از کم میری بیٹی نہیں آنے دے گی۔ ان کے سادہ سے الفاظوں میں جو یقین تھا اس نے زوبیہ کو دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا۔ بالآخر شادل اور زوبیہ کا نکاح بڑی سادگی سے ہو گیا۔ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی آج ان کا نام ایک ساتھ لکھ دیا گیا۔ قانوناً اور شرعاً ان کے تمام حقوق ایک دوسرے کے نام ہو گئے۔ اس موقع پر پہلی بار بابا صاحب نے بڑھ کر جہانزیب کو گلے لگایا تھا۔ خوشی سے سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ خوشی اتنی بڑی تھی کہ کچھ دیر کے لیے سب نے سابقہ غم بھلا دیے۔ اس گھر کے لوگ بہت دن بعد مسکرائے تھے۔ زینت بہت خوش تھی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا بی جی؟ یوں لگتا ہے آخر خدا نے ہماری دعائیں سن ہی لیں۔ بی جی بولی، یہ میرے شادل اور زوبیہ کی قسمت کا اعجاز ہے۔ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ رشتہ اس گھر کے لوگوں کے لیے کتنا اچھا ہے۔ دیکھو ادھر ان دونوں کا نام جڑا، ادھر باپ بیٹے کا ملاپ ہو گیا۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ مدت کو بھی اس کا صحیح مقام مل گیا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ دوسری طرف زویا اپنوں کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ عباد گھر لوٹا تو اسے اس طرح دیکھ کر اسے کوفت ہونے لگی۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا اور سامنے صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ اس برسات کے تھمنے کا وقت بتا دو، انتظار سہل ہو جائے گا۔
وہ خفگی سے بولی، جب سانسیں رک جائیں گی تو یہ برسات بھی تھم جائے گی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا اور بڑی نرمی سے وضاحت کرنے لگا، دیکھو زویا، جو ہوا اور جس طرح ہوا میں جانتا ہوں ویسا نہیں ہونا تھا، اور ایسا ہونے کی نوبت ہی نہ آتی اگر حالات سازگار ہوتے، اور جو حالات تھے بتاؤ اس میں کیا کر سکتا تھا؟ ایسے حالات میں میں صرف یہی کر سکتا تھا جو میں نے کیا۔ وہ جیسے پھٹ پڑی، ہاں آپ جو کر سکتے تھے آپ نے وہی کیا۔ آپ مجھ سے میرے تمام رشتے چھین سکتے تھے جو آپ نے چھین لیے۔ آپ مجھے میرے گھر سے الگ کر سکتے تھے جو آپ نے کیا۔ آپ مجھے میرے اپنوں سے دور کر سکتے تھے، ان کی نظروں میں گرا سکتے تھے، اور آپ نے یہ بھی کیا۔ وہ تعصب سے بولا، میں نے جو بھی کیا، اچھا یا برا، صرف تمہارے لیے کیا۔ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ تیاگ دیا، اس کے باوجود تم مجھے ہی غلط سمجھ رہی ہو۔ زویا نے جواب دیا، مجھے کچھ مت جتائیے، کیونکہ آپ نے جو کیا میرے لیے نہیں، اپنی خوشی کے لیے کیا۔ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کیا۔ آپ نے جو کیا اپنی خوشی، اپنی غرض کے لیے کیا۔ وہ تو جیسے صدمے کی کیفیت میں تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے جو کیا اپنی خوشی، اپنی غرض کے لیے کیا؟ سچ تو یہ ہے غرض تھی، ہاں میری غرض یہ تھی کہ میں تمہیں تمہارے حصے کا سائبان دے سکوں، وہ سب دے سکوں جو صرف تمہارا ہے۔ میری خوشی کے بارے میں بات کر رہی ہو نا، تو سنو زویا، میری خوشی تم ہو، میرا راستہ، میرا سفر، میری منزل تم ہو، میری زندگی کی روشنی تم ہو، میرا زندہ ہونے کا احساس، میرے سانس لینے کی وجہ تم ہو، میرا آج، میرا کل تم ہو تو میں ہوں۔ ان سچائیوں کو اگر الفاظ دوں اور غلطی سے تم میری گفتگو سے خالد ہو جاؤ تو میرے اندر عمر بھر ایک ادھورا پن باقی رہے گا۔ ان صداقتوں کو اگر کاغذ پر درج کروں اور تم کو لکھنا بھول جاؤں تو میرے پاس کچھ نہیں بچتا، لیکن شاید تمہاری کتاب زیت اور کتاب دل سے اس لفظ کو مٹا دیا جائے تو تمہارے پاس زندگی بچ جاتی ہے۔ تم دعا کرو تمہارے پاس زندگی بچ جائے۔ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا اور وہ سناٹے میں آ گئی۔ یہ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کچھ دیر بعد عباد نے اپنے دوست فرمان کو سمندر کنارے بلایا تھا۔ فرمان اس کے ساتھ ساتھ ٹہلتے ہوئے شرارت سے بولا، عباد، مغرب کا وقت، سمندر کا کنارہ، اس وقت تو تمہیں یہاں زویا بھابھی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر عجیب بد ذوق شخص ہو کہ مجھے یہاں بلاوا بھیجا۔ جواباً عباد مسکرا بھی نہ سکا۔ فرمان اس بار سنجیدہ تھا، کیا بات ہے، بہت ڈسٹرب لگ رہے ہو؟ عباد کے لہجے میں بڑی تھکن تھی۔ کبھی کبھی انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ اس نے کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اسے بدقسمتی کہتے ہیں، اور جس انسان کے ساتھ بدقسمتی ہمیشہ رہتی ہے اس کی زندگی بھی ہمیشہ ڈسٹرب رہتی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے، صاف صاف بتاؤ نا۔ عباد صدمے سے چور تھا۔ زویا مجھے خود غرض سمجھتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ میں نے جو کیا اپنی خوشی کے لیے کیا، حالانکہ خدا گواہ ہے میں نے جو کیا وہ کرتے ہوئے بس اس کے بارے میں سوچا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے خوشی اور غم کے رابطے اتنے گہرے ہیں کہ اس کے بعد اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا قصور کیا ہے فرحان؟ میں نے محبت کی ہے اور بدلے میں محبت چاہی ہے۔ کیا یہ خطا اتنی بڑی ہے کہ میری عمر کا ہر پل سزا ہو جائے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ہر الزام میرے حصے میں آ رہا ہے؟ فرحان بھی دکھی تھا۔ ایسے ہی حالات سے بچانے کے لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اسی دن کا خوف تھا مجھے۔ عباد، اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو زویا بھابھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے۔ انہیں اچانک جو حالات زندگی میں درپیش آئے ہیں، ایسے میں کسی کا بھی بدگمان ہو جانا فطری سی بات ہے۔ انہیں تم سے محبت ہے، یہ سچ ہے، لیکن وہ تمہارے اس اقدام سے ہرٹ بھی ہوئی ہیں۔ ہم کسی کو شدت سے چاہیں اور اسی سے دکھ پائیں تو دکھ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو ہماری راہوں کو پھول سے سجاتا ہو وہی ان راہوں میں اچانک کانٹے بکھیر دے تو کیا ہمارا اعتبار ڈگمگا نہیں جائے گا؟ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، وقت اور حالات اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ عباد نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی یہی کہنا چاہتے ہو کہ میں نے جو کیا غلط کیا؟ فرحان نے اس کا حوصلہ بڑھایا، نہیں یار، میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس راہ کا تم نے انتخاب کیا ہے اس پر ثابت قدم رہو۔ یوں حوصلہ ہارنے سے بات نہیں بنے گی۔ منزل پانے کے لیے سفر شرط ہے، انسان کو اپنی قسمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ عباد سوالے نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انجانے میں قسمت کی ریکھاؤں سے الجھ تو نہیں گیا، میں نے اپنی قسمت سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ لیا۔ فرحان نے اسے سنبھالا۔ یار ایسا کچھ نہیں ہے، تم کیا سوچنے لگے؟ پلیز سنبھالو خود کو۔ وہ حسرت سے بولا، خود کو سنبھال لوں گا، لیکن کاش اس کے بکھرتے اعتبار کو سنبھال سکتا۔ فرحان کو وہ اس وقت بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ ادھر ایک اور گھر میں قیامت برپا ہونے والی تھی۔ نینا کی حالت بگڑنے لگی تو رضیہ بیگم فوراً شراز کے ساتھ اسے ہسپتال لے گئیں۔ فراز اور سعد دونوں گھر میں نہیں تھے۔ شراز نے دونوں کو فون کر کے ہسپتال پہنچنے کی تاکید کی تھی اور ساتھ ہی اوان پیلس میں بھی اطلاع دے دی تھی۔ لمحوں میں سب کے سب جمع ہو گئے، البتہ سعد اب تک نہیں پہنچے تھے۔ سبھی پریشان تھے۔ نینا نے بیٹے کو جنم دیا تو رضیہ سجدے میں گر پڑی۔ آفندی صاحب بھی بہت مسرور تھے، باقی تمام لوگوں کی خوشی بھی قابل دید تھی۔ رضیہ نے فراز سے کہا، ارے ذرا سعد کو فون کرو، کہاں رہ گیا ہے؟ نینا بھی اس سے ملنا چاہ رہی ہے۔ فراز فوراً موبائل سے سعد کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر فون اس کے دوست نے اٹھایا۔ ہاں فاخر بھائی، سعد بھائی کہاں ہیں؟ فراز کو بے چینی ہو رہی تھی۔ سعد کا موبائل اس کے دوست کے پاس کیوں تھا؟ فاخر نے پرسکون انداز میں کہا، وہ بہت جلدی میں تھا، اس لیے موبائل یہیں بھول گیا۔ فون آتے ہی وہ نکل گیا تھا۔ فراز بے حد فکر مند تھا، لیکن وہ اب تک یہاں پہنچے نہیں۔ فاخر نے تسلی دی، میرا خیال ہے ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا، پہنچنے ہی والا ہوگا۔ فراز نے جی کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن اس کا دل بڑا بے چین تھا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں شاہدل سے کہا، شاہدل میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اللہ نہ کرے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہو رہا ہے۔ شاہدل نے ٹوکا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اتنی خوشی کے موقع پر ایسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ فراز عجیب کیفیت میں تھا۔ میں جانتا ہوں اس وقت ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا کروں، میرا دل بڑا بے چین ہے۔ شاہدل نے اس کا حوصلہ بڑھایا، یار کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایک حوصلہ مند انسان ہو، سنبھالو خود کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تھوڑی دیر تک اور سعد بھائی نہیں آئے تو ہم خود انہیں لینے چلے جائیں گے، اوکے؟ فراز اس بار بھی خاموش رہا۔ رضیہ نے بڑے پیار سے نینا سے پوچھا، سب کو اتنی بڑی خوشی دینے والی کی شکل اتنی اتری کیوں ہے؟ میری جان اتنی اداس کیوں ہو؟ نینا نے شکوہ یا سوال کیا۔ پھپھو وہ اب تک نہیں آئے۔ رضیہ نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، آتا ہی ہوگا۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ تسلی بڑی کھوکھلی سی لگی۔ فراز نے بڑی بے چینی سے شاہدل کو کہا، میرا خیال ہے اب تو ہمیں چلنا چاہیے۔ اس بار خود شاہدل کی کیفیت بھی اس جیسی تھی۔ چلو، وہ بنا کچھ کہے تیار ہو گیا۔ انہوں نے جو ہی قدم اٹھائے فراز کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف فاخر تھا۔ جی فاخر بھائی، فاخر بمشکل بول پا رہا تھا۔ فراز وہ میرے گھر سے دور۔ فراز کا دل گھبرانے لگا۔ کیا بات ہے فاخر بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں ٹھیک ہوں، مگر وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ فراز کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ پلیز فاخر بھائی صاف صاف بتائیے بات کیا ہے؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، میرے گھر سے کچھ دور سعد کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ… فراز نے بڑے حوصلے سے پوچھا، اور کیا؟ اور سعد نہیں رہا۔ وہ بولا تو فراز کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ یوں لگا جیسے اچانک کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ شاہدل نے جلدی سے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا اور فاخر نے بمشکل وہی الفاظ دہرائے۔ شاہدل کو لگا کہ جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو، مگر اسے ہمت رکھنی تھی۔ اس نے فراز کو سنبھالا، سنبھالو خود کو فراز، اگر کسی نے تمہیں اس طرح دیکھ لیا تو ہم کیسے انہیں بتائیں گے؟ فراز یکدم ٹوٹ سا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب چھپانے کو کچھ باقی ہے؟ شاہدل بڑی الجھن میں گرفتار تھا۔ یہ بات چھپانے کی تو نہیں، لیکن بتانے کا حوصلہ بھی نہیں ہے، اور بتائیں بھی تو کسے؟ نینا کو، جو کب سے اس کے منتظر ہے تاکہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بانٹ سکے؟ پھپھو کو، جو اتنی بڑی خوشی مل جانے پر شکرانے کے نفل ادا کرتے نہیں تھک رہی ہیں؟ یا ان سب کو جو نہ جانے کتنے عرصے بعد مسکرائے ہیں؟ وہ ایک موہم سی امید کے تحت بولا، ایک کام کرتے ہیں، ہم خود وہاں جا کر تصدیق کر لیتے ہیں، فاخر بھائی کو کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ فراز نے اس سے اتفاق کیا۔ شاید کوئی معجزہ ہونے کی آس باقی تھی۔ گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ رضیہ کے بین دل ہلا دینے والی تھی۔ نینا تو سپنے میں تھی، باقی ہر آنکھ پرنم تھی۔ ایسے میں بچے کو زوبیہ ہی سنبھال رہی تھی۔ بی جی نے سمجھایا، رضیہ ہمت کرو، ہم خدا کے رضا کے آگے بے بس ہیں۔ دیکھو اگر اس وقت تم حوصلہ نہیں کرو گی تو نینا کا کیا ہوگا؟
مدت نے ساس کی تاکید کی۔ بیجی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ رضیہ ڈھارے مار مار کر رونے لگی۔ مجھ میں حوصلہ رہا ہی کیوں؟ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ جوان بیٹی کی لاش ان بوڑھی آنکھوں نے دیکھی ہے۔ ارے جانے کی عمر تو میری تھی اور چلا ساتھ گیا۔ بیجی نے بڑھ کر رضیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ صبر کرو رضیہ، تم صبر نہیں کرو گی تو نینا کو کبھی صبر نہیں آئے گا۔ رضیہ کی آنکھوں کے آنسو اب بھی نہیں تھم رہے تھے۔ نینا نے اپنا شوہر، اپنے بچے کا باپ کھویا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اسے کہوں کہ صبر کر۔ مجھ سے تو اس کا سامنا کرنے سے بھی خوف آتا ہے۔ اس کی خاموشی اتنی کربناک ہے کہ روح لرز جاتی ہے۔ میرے پاس کوئی الفاظ ایسا نہیں جو اس کے دکھ کی دوا بن سکے، کوئی حرف تسلی ایسا نہیں جو اس کے دکھ کا مداوا بن سکے۔ مدت وہاں سے اٹھ کر نینا کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ فرش پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے سیاہ جوڑے میں ملبوس دیکھ کر مدت کو بے حد تکلیف ہوئی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ مدت بولتی رہی، نینا تمہارا دکھ اتنا بڑا ہے کہ میرا ہر لفظ اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن وہ حرف ہی ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی اور غم کی خبر دیتے ہیں۔ ہم کتنا بھی انہیں بے معنی اور غیر ضروری ٹھہرائیں، لیکن یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ پتھریلے راستوں کا سفر ہے، اور ایسے راستوں پر چلتے ہوئے کتنی ہی احتیاط کیوں نہ کی جائے، جانے انجانے کوئی نہ کوئی زخم لگ ہی جاتا ہے، کبھی جسم پر، کبھی دل پر تو کبھی روح پر۔ ٹھوکر اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان مرنے کی خواہش کرنے لگتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ اگر خواہش سے کچھ حاصل ہو سکتا تو وہ رشتے ہی زندگی سے کیوں جاتے جو زندگی سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ نینا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی امڈ آئی۔ مدت رو پڑی۔ میری طرف دیکھو نینا، میں نے جیتے جی اپنی بیٹی کو دفن کر دیا ہے اور میں نہیں جانتی کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ تم بھی ایک ماں ہو، سوچ سکتی ہو کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تمہارے پاس یہ یقین ہے کہ ساتھ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اور شاید تمہیں یہ یقین باقی زندگی جینے کا حوصلہ دے، لیکن میرے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی انتظار باقی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اسی گھڑی نینا کی آنکھوں کی نمی بھی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں انہیں نہیں بھول سکتی، میں انہیں نہیں بھول سکتی۔ مدت نے اسے خاموش نہیں کرایا کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ جی بھر کر روئے۔ عباد نے تولیے سے منہ پونچھتے ہوئے کہا، سامان پیک کر لو، ہمیں جانا ہے۔ زویا نے پوچھا، کہاں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، تمہارے اپنوں کے درمیان۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھے واپس؟ آپ جانتے ہیں اب میری وہاں کوئی جگہ نہیں، اور آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب دل چاہا لے آئے، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں کیا؟ عباد بڑے ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تم مجھے ظالم اور خود غرض کہتی ہو نا، تو خود کو صحیح ثابت کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے۔ بھائی میں بھی انسان ہوں، اپنے سر پر اتنے الزامات لے کر نہیں جی سکتا۔ اس کی آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہو گیا۔ عباد اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا اور دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ آنسو میری جدائی کے ہیں یا اپنی رہائی کی خوشی میں آنکھیں چھلک گئی ہیں؟ تمہارے لیے پوری دنیا کو اپنا دشمن کر لیا، تمہیں کیا لگتا ہے عباد ان لوگوں میں سے ہے جو سر راہ چھوڑ جاتے ہیں؟ تمہارا ساتھ عمر بھر کے لیے مانگا ہے، جب تک سانسیں ساتھ ہیں میں اس کے ساتھ کی سزا قائم رہنے کی دعا مانگوں گا۔ وعدہ اس لیے نہیں کروں گا کہ قسمت کے آگے انسان بے بس ہے۔ وہ ناسمجھی والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، تمہیں رضیہ پھپھو کے گھر جانا ہے۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ پھپھو کے گھر کیوں؟ وہ بامشکل بولا، سعد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے سوال میں بے یقینی بڑھی تو الفاظ بے ترتیب ہو گئے۔ سعد بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے تصدیق کی، یہ سچ ہے۔ وہ دکھی تھی، لیکن بابا صاحب نے مجھے نہ صرف وہاں آنے سے منع کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جانے انجانے اگر کسی نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی تو وہ اس انسان سے تعلق ختم کر دیں گے۔ عباد نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، تو کیا تم نہیں جانا چاہو گی؟ وہ روتے ہوئے بولی، دل تو چاہتا ہے جاؤں، مگر میرے جانے سے سب کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اب میں کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ عباد نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے۔ آئی ایم سوری۔ اس گھڑی اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ انجانے میں اس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہے، اور حقیقتاً زویا کو اس وقت اپنے جیون ساتھی کی محبت اور ہمدردی کی ضرورت تھی۔ صادقہ بیگم،
عباد کے گھر میں قدم رکھتے ہی اس پر برسنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ تمہارے ایک غلط فیصلے نے تمہاری بہن کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ ایسا ظالم بھائی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ عباد نے جواب دیا، امی آپ جو چاہیں مجھے کہہ سکتی ہیں۔ مجھے کرن کے لیے افسوس ہے، لیکن اتنا نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کرن کے اس رشتے میں رتی برابر بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ میری طرح اسے بھی آپ اپنی خواہش کی بھیٹ چڑھا دینا چاہتی تھی۔ شکر ہے وہ بچ گئی، اور میں نے جو کیا بڑے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ مجھے اس کا کوئی پچھتاوا نہیں۔ انہوں نے بری طرح ٹوک دیا، خاموش رہو، اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے سے بڑوں کا لحاظ بھول جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں کمال صاحب، اس کی بے حسی اپنی بہن کے بسنے سے قبل اجڑنے پر بجائے اس کے کہ افسوس کرے خوش ہو رہا ہے۔ کیا بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تم جیسے بھائیوں کی وجہ سے بہنیں تمام عمر اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی ہیں۔ کمال احمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عباد اندر جاؤ۔ صادقہ چونک کر پلٹی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ لوگوں نے ہمیں کیسے کیسے تانے دیے، کیا کچھ نہیں سننا پڑا؟ اس کے باوجود آپ اسے گھر میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کمال احمد نے ایمانداری سے بات کی۔ عباد سزا کا حقدار تب ہوتا جب وہ بھی فرجاد کی طرح صرف اپنے بارے میں سوچتا، لیکن اس نے زویا کے بارے میں بھی سوچا۔ اس نے اپنے اور زویا کے درمیان کے رشتے کا پاس رکھا ہے۔ ہاں، جس طرح اس نے یہ کیا ہے وہ کوئی خوشگوار عمل نہیں، لیکن پھر بھی اس عمل سے کئی گنا بہتر ہے جس کے تحت فرجاد نے زوبیہ کو سرے راہ چھوڑ دیا۔ جگ ہنسائی تو تب بھی ہوئی تھی، اس وقت بھی لوگوں کے تانے کچھ کم نہیں تھے۔ وہ اور بات ہے کہ اس بار آپ کو زیادہ محسوس ہو رہے ہیں۔ عباد باپ کی بات مان کر اندر جا چکا تھا۔ کمال احمد نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم نے اس گھر میں واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میری ایک بات سن لو، تم اس گھر میں زویا کے بنا نہیں رہ سکتے۔ صادقہ نے فوراً کہا، زویا اس گھر میں نہیں آئے گی۔ میں ایسی لڑکی کو ہرگز بہو نہیں مان سکتی جو خود میرے بیٹے کے پاس چلی آئے۔ کمال احمد نے قدرے طنز سے کہا، صادقہ بیگم آپ کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں؟ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا تو خیال کیا کیجیے۔ ویسے بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ خود نہیں آئی، آپ کا بیٹا اسے بارات کے ساتھ لینے گیا تھا۔ عباد ایک لمحے کے لیے نادم ہو گیا اور صادقہ بیگم نگاہیں چرانے لگی۔ کمال احمد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، شام تک تم زویا کو یہاں لے کر آ جاؤ۔ عباد نے ادب سے سر جھکایا۔ صادقہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ان کی بات پوری کرنے سے قبل ہی کمال احمد نے انہیں روک دیا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ قطعی لہجے میں بولے، گویا اب فقط خاموش رہنے کے سوا کسی کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ نینا کی عدت کی مدت پوری ہو چکی تھی، لیکن اس کے لیے وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ اس کا بیٹا فہد بیڈ پر سو رہا تھا۔ نینا سیاہ لباس میں ملبوس آنسو بھری آنکھوں سے فہد کو دیکھ رہی تھی۔ زوبیہ اور آنسا نے کمرے میں داخل ہوئیں۔ آنسا نے پوچھا، نینا کب تک روتی رہو گی؟ نینا خاموش تھی، شاید اس سوال کا جواب خود اس کے پاس بھی نہ تھا۔ زوبیہ نے اسے بڑی حقیقت پسندی سے سمجھایا، نینا زندگی میں کئی دکھ آتے ہیں، لیکن زندگی کسی ایک دکھ کے نام نہیں کی جا سکتی۔ دکھ اور آنسو انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور زندگی کے اس موڑ پر اگر تم کمزور پڑ گئیں تو تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ کیوں اس کے مستقبل کی بنیاد اپنے آنسوؤں پر رکھ رہی ہو؟ نینا کی آنکھیں برسنے لگیں۔ زوبیہ، ہر دکھ کی نوعیت بھلے الگ ہو، لیکن دکھ بہرحال دکھ ہوتا ہے۔ کسی سہاگن سے پوچھو کہ سہاگ اجڑنے کا کیا دکھ ہوتا ہے۔ ٹوٹی چوڑیوں کا درد صرف بیوہ کی کلائی جانتی ہے۔ زوبیہ نے اپنی بات کی وضاحت کی، میرا یہ مطلب نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک تم دکھ کے اس گرداب سے باہر نہیں نکلو گی تب تک فہد کی ذات کی تشکیل نہیں کر پاؤ گی۔ اور تم کیا چاہتی ہو کہ اس کی ذات ادھوری رہ جائے؟ نینا نے زوبیہ کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں سعد کو بھول جاؤں؟ آنسا نے نینا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب وہ دونوں کمرے میں تنہا تھی۔ زوبیہ نے شاکی نگاہوں سے نینا کو دیکھا۔ ہرگز نہیں، ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے، لیکن ان کی یاد میں ڈوب کر جیتے جاگتے رشتوں کو نظر انداز کرنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے، یا پھر سعد بھائی کے جانے کے بعد سب رشتے تمہارے لیے غیر اہم ہو گئے؟ نینا نے قدرے دکھ سے زوبیہ کو دیکھا۔
ساتھ سے وابستہ تمام رشتے میری زندگی میں کتنا اہم مقام رکھتے ہیں کہ اب یہ مجھے ثابت کرنا پڑے گا۔ زوبیہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ تو پھر بتاؤ کہ کب تم نے رضیہ پھپھو جو 7 بھائی کی ماں ہیں ان کے آنسو اپنے آنچل میں سمیٹے؟ کب تم نے پھپھا جان کا دکھ یہ سوچ کر بانٹا کہ وہ 7 بھائی کے والد ہیں؟ کب شراز اور فراز سے تسلی کے 2 بول بولے، یہ جاننے کے باوجود کہ اپنے بڑے بھائی کو کھو کر وہ خالی دامن ہو گئے؟ نینا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زوبیہ اسے آئینہ دکھا رہی ہے۔ تب وہ اپنا محاسبہ کرنے لگی۔ شاید وہ دکھ کے سمندر میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ بہت کچھ فراموش کر دیا تھا۔ اسے بہت سے پرخلوص رشتوں کے پیچھے رہ جانے کا احساس تک نہیں تھا۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس کی نگاہیں ندامت سے جھک گئیں تو زوبیہ نے بڑھ کر نینا کو گلے لگا لیا۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں، صرف احساس دلانا تھا۔ تب نینا نے نم نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ نینا کے والدہ ذاکرہ جب سے آئی تھی تب سے نینا کو بے حد مصروف دیکھ رہی تھی۔ سب اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اسے ہی پکار رہے تھے۔ فراز کی فائل، شراز کی شرٹ، آفندی صاحب کا ناشتہ اور رضیہ کی دوا، سب کی خبر اس نینا کو ہی تھی۔ یہاں تک کہ نوکر بھی کھانا پکانے کے معاملات میں بار بار اسی سے ہدایات لے رہے تھے۔ ذاکرہ حال میں بیٹھی تھی، اس لیے نینا انہیں یہاں سے وہاں چکراتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جب رضیہ فون سننے اٹھی تو ذاکرہ نے نینا کو ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ شکن آلودہ کپڑے، بے ترتیب بال، سوجی ہوئی آنکھیں، ان کا دل پھٹنے لگا۔ انہوں نے پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ نینا نے نارمل لہجے میں کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کو نہیں لگ رہی کیا؟ ذاکرہ کے اس لفظ نے نینا کو حیران کر دیا۔ نہیں، نینا حیران تھی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جس گھر میں سب لوگ میرا خیال رکھتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں، اس گھر میں میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ ذاکرہ کا لہجہ شاکی تھا۔ وہ تو دکھائی دے رہا ہے۔ نینا مزید کچھ کہنا چاہتی تھی تبھی رضیہ چلی آئیں۔ رضیہ نے خوشگوار انداز میں کہا، بھائی ماں بیٹی میں کیا راز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ذاکرہ نے کہا، بس ایسے ہی، ماں بیٹی کے درمیان تو ہزاروں باتیں ہوتی ہیں۔ فی الحال مجھے تم سے ایک بات کے لیے اجازت لینی ہے۔ رضیہ نے کہا، ہاں بولیں۔ ذاکرہ دھیمے لہجے میں بولی، میں نینا کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ رضیہ نرمی سے بولی، یہ بات تو بھابھی آپ کو نینا سے پوچھنے چاہیے، مجھ سے نہیں۔ ذاکرہ کا لہجہ تیز نہ سہی برہمی ضرور لیے ہوئے تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب نینا کا شوہر اس کے سر پر نہیں ہے، اس لیے تم سے اجازت لینا ضروری خیال کیا۔ رضیہ کا انداز یقین دلانے والا تھا۔ بھابھی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ساتھ کے ہونے نہ ہونے سے نینا کا اس گھر میں جو مقام ہے اس پر فرق نہیں پڑتا۔ جانتی ہیں کہ میں نے نینا کو بھابھی کی بیٹی کی نظر سے دیکھا اور نہ ہی ساتھ کی بیوی کے حوالے سے۔ نینا کل بھی میری بیٹی تھی اور آج بھی اس کی وہی جگہ ہے اور اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ذاکرہ نے طنز سے رضیہ کو دیکھا۔ ہاں، وہ تو دکھائی دے رہا ہے۔ رضیہ نے قدرے الجھی نگاہوں سے ذاکرہ کو دیکھا۔ آپ جو کہنا چاہتی ہیں بھابھی، کھل کر کہیے، کیونکہ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی۔ ذاکرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، لیکن میرے پاس بہت سے سوالات ہیں جس کے جواب میں تم سے ضرور مانگوں گی۔ رضیہ نے بڑے خلوص سے کہا، بھابھی، آپ کو جو پوچھنا ہے ابھی پوچھ سکتی ہیں، اس کے لیے وقت کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذاکرہ نے رضیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیٹی سے سوال کیا، تم چل رہی ہو نا نینا؟ نینا نے جان بوجھ کر جواز تراشا، نہیں امی، میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یوں بھی فہد ابھی سو رہا ہے، کچی نیند میں ہے، اگر ابھی اسے جگایا تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں انشاءاللہ کل آؤں گی۔ ذاکرہ اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ نینا حیران تھی کہ اچانک اس کی ماں کو کیا ہو گیا ہے۔ ایاز اسٹڈی روم میں کچھ ضروری فائلیں دیکھ رہے تھے، تبھی ذاکرہ ان کے لیے چائے لے آئیں اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ایاز نے بڑی دیر تک ان کی کیفیت دیکھی، پھر بولے، آپ یقیناً کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ذاکرہ نے صاف گوئی سے کہا، کہنا تو چاہتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں ناگوار گزریں گی، اس لیے کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کہوں یا نہ کہوں۔ ایاز نے نرمی سے کہا، آپ بے جھجک کہیے۔ ذاکرہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، آج میں رضیہ کے گھر گئی تھی، وہاں جا کر احساس ہوا کہ شوہر کے نہ ہونے سے عورت کی زندگی کتنی بدل جاتی ہے۔ نینا کی جو حالت ہے، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ایاز پریشان ہو گئے، خیریت تو ہے؟ نینا تو ٹھیک ہے نا؟ تب ذاکرہ نے انہیں واضح الفاظ میں بتا دیا
کہ نینا وہاں کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ ایاز مثبت سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ ذاکرہ بیگم، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اب بھی اس گھر کی اہم ضرورت ہے۔ شوہر کے بعد بھی اس کی اہمیت میں کمی نہیں آئی، ورنہ شوہر کے بعد بہو کو بیٹی سمجھنا تو دور کوئی انسان بھی نہیں سمجھتا۔ ذاکرہ بولتے بولتے تھک گئیں۔ نینا کی حالت دیکھیں تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا، تب معلوم ہوگا کہ سسرال والوں نے کتنا مان دے رکھا ہے۔ برا مت مانیے گا، آپ کی بہن نینا کو اس گھر سے اپنی بیٹی بنا کر لے گئی تھی، لیکن اس رشتے کو نبھایا فقط اس وقت تک جب تک ساتھ زندہ رہا۔ اب تو نینا کی اس گھر میں نوکرانیوں سے بدتر حالت ہے۔ مجال ہے جو میری بیٹی ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جائے۔ ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے اسے یوں پکارا جاتا ہے کہ جیسے نوکروں کو صرف تنخواہ دینے کے لیے رکھا گیا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے نینا کو وہاں چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ ایاز کا انداز یاد دلانے والا تھا۔ کمال ہے ذاکرہ بیگم، آپ کو بھی جواب نہیں۔ ساتھ کے زندہ رہتے ہوئے بھی نینا پر اتنی ہی ذمہ داریاں تھیں، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تب تو آپ فخری انداز میں کہتی تھیں کہ میری بیٹی ایک اچھی بیوی، مخلص بھابھی اور ذمہ دار بہو ہے، اس لیے اس گھر پر ہی نہیں ان کے دلوں پر بھی راج کر رہی ہے۔ اور غالباً اکثر یہ آپ مجھ سے ہی کہتی تھیں کہ رضیہ نے اسے بہو نہیں بیٹی بنا کر رکھا ہے۔ ذاکرہ اپنی بات منوانے کے لیے مصر تھیں۔ سچ وہ بھی تھا اور جھوٹ یہ بھی نہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ حالات بدل گئے ہیں، جس کا اثر وہاں رہنے والوں کے رویوں پر بھی پڑا ہے؟ ایاز نے سمجھایا، کچھ بھی نہیں بدلا ذاکرہ بیگم، آپ کے دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے اور سوچنے سمجھنے کا طریقہ بھی۔ جو مناسب نہیں وہ گھر اب نینا کا ہے، اور وہاں کی ہر ذمہ داری نبھانا نینا کا فرض ہے۔ اس لیے بیکار کی باتوں کو دل میں گھر مت کریں۔ اگر فضول خیالات دماغ میں جگہ پائیں تو اکثر اچھائیاں بھی برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ منفی کے بجائے مثبت پہلو کو دیکھیے، تمام شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ ذاکرہ اپنی بات پر اٹل تھی۔ آپ کی کسی بات سے مجھے اختلاف نہیں، لیکن بہرحال میں نے جو حقیقت دیکھی ہے اس کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ایاز کو ذاکرہ کا انداز ذرا عجیب سا لگا۔ کیسا فیصلہ؟ ذاکرہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ نینا اب اس گھر میں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ رہے۔ ایاز برہم ہو رہے تھے۔ شادی شدہ بیٹیاں شوہروں کے گھر آباد کرتی اچھی لگتی ہیں، نہ کہ والدین کے۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ وہ اپنا گھر، اپنا سسرال اور اپنی تمام ذمہ داریاں چھوڑ کر یہاں آ جائے؟ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گھر اور سسرال سب شوہروں کے دم سے ہوتے ہیں۔ آپ اگر بھول رہے ہیں تو میں یاد دلا دوں کہ نینا کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور ایاز صاحب، میں اپنی شادی شدہ بیٹی کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر آباد کرنے کی خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ اپنی بیوہ بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دینا چاہتی ہوں۔ آپ سے شاید کسی نے کہا نہیں، لیکن مجھے کئی ملنے جلنے والے وقفے سے یہ باور کروا چکے ہیں کہ نینا کا اس کے سسرال میں رہنے کا کوئی جواز نہیں، جبکہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں۔ اب ایاز کو معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہوا تھا۔ رضیہ تنہا لاؤنج میں بیٹھی تھی اور ان کا دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ذات سے آخر ذاکرہ کو ایسی کیا تکلیف پہنچی کہ یکدم ان کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھیں کہ انہیں نینا کے آنے کا احساس تک نہ ہوا۔ نینا نے پکارا، کیا سوچ رہی ہیں پھپھو؟ تب وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ تم کب آئیں؟ نینا نے مسکراتے ہوئے کہا، جب آپ گہری سوچ میں گم تھیں۔ رضیہ خاموش رہیں۔ نینا نے پوچھا، پھپھو آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ وہ حیرت سے نینا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں تم سے ناراض کیوں ہوں گی؟ نینا کی نگاہیں جھکی تھیں۔ امی نے آپ سے جس طرح سے بات کی، کیوں کی یہ تو نہیں جانتی، لیکن مجھے بہت ندامت محسوس ہو رہی ہے۔ انہیں آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رضیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں نینا۔ تبھی نینا نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پھپھو پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ ان کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نینا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ رضیہ تڑپ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ نینا میری بچی، ایسے نہیں کہتے۔ دیکھو جو میرے اور ذاکرہ کے درمیان ہوا وہ ہم دونوں کی آپس کی بات ہے۔ اگر انہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو میں ان کی شکایت دور کر دوں گی۔ اس میں تمہیں پریشان یا پیشمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رضیہ نے اسے نرمی سے سمجھایا تو نینا کافی حد تک مطمئن ہو گئی۔ رضیہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی،
اب تم جا کر سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، نینا فکر مندی سے بولی۔ پھپھو آپ بھی تو سو جائیے، ورنہ خواہ مخواہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، رضیہ نے پیار سے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر سو جاؤ، مجھے نیند آئے گی تو میں بھی سو جاؤں گی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی اور رضیہ پھر سے ڈور کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ گئی۔ زویا عباد کے ساتھ کمال احمد کے گھر میں آ گئی کیونکہ اب اس کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے بہت کچھ سہنا پڑے گا، بہت سے سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ اس کا انداز اسے تب ہوا جب گھر میں قدم رکھتے ہی صادقہ نے منہ پھیر لیا۔ اس کی وہ ممانی جو کبھی اسے بے حد چاہتی تھی، آج انہوں نے زویا کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ البتہ کمال احمد اور کرن نے بڑے پیار سے اس کا استقبال کیا۔ زویا نے عباد کے کمرے میں قدم رکھا تو بہت سی پرانی باتیں یاد آنے لگیں۔ اسی کمرے میں کئی بار وہ عباد کے شانے پر سر رکھ کر روئی تھی اور ہر مرتبہ عباد نے اس کے آنسو پہنچے تھے، اور آج وہی شخص اس کے آنسوؤں کی وجہ تھا جو کبھی اس کا مسیحا ہوا کرتا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر دیکھا، باہر رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ شاید میرے مقدر کا ستارہ بھی اس اندھیرے میں گم ہو گیا ہے، زویا نے بڑے دکھ سے سوچا۔ عباد گیلے بالوں کو تولے سے رگڑتا ہوا باتھ روم سے برآمد ہوا، ایک لمحہ گمسم کھڑی زویا کو دیکھا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہو کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ اس نے آئینے میں اس کی پشت کو تکتے ہوئے کہا، اس کمرے میں آ کر تمہاری طرح میں بھی اکثر ماضی میں کھو جاتا ہوں۔ تمہارے ساتھ گزارے ہوئے تمام لمحے، وہ تمام یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ زویا نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ عباد نے بغور دیکھا۔ زویا ایک دم سے پھٹ پڑی۔ جس دل میں کوئی زخم تازہ ہو، اس دل میں یادوں کی شمع روشن نہیں ہوتی، اور مجھے یاد ہے تو صرف یہ کہ آپ مجھے زبردستی میرے اپنوں سے چھین کر لائے ہیں۔ آپ نے مجھے میرے اپنوں کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ عباد کے ہونٹوں سے مسکان غائب ہو گئی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تمہیں سب یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ میں اپنی غلطی تسلیم کر چکا ہوں۔ زویا قطعی لہجے میں بولی، لیکن میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ عباد کو غصہ آ گیا۔ اوکے فائن۔ وہ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر سو گیا۔ زویا بھی آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور رات یوں ہی بیت گئی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو محبت کرنے والے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ زویا کی آنکھ حسب معمول صبح سویرے کھل گئی۔ اس کی پہلی نگاہ عباد پر پڑی جو اب تک سو رہا تھا۔ اتنے بہت سے لوگوں کو بے سکون کر کے کتنے سکون سے سو رہے ہو عباد، حد ہے خود غرضی کی۔ زویا نے اسے دیکھتے ہوئے ناگواری سے سوچا اور پھر اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ واپس آ کر مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ عباد کی آنکھ کھلی تو زویا نماز پڑھ رہی تھی۔ تم اور میں کبھی ہم ہوا کرتے تھے، اور آج میں اور تم ہیں۔ سنا تھا وقت بدلتا ہے، رشتے اور حالات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن محبت، کیا محبت اپنا مقام بدل سکتی ہے؟ عباد خود سے سوال کر رہا تھا۔ تبھی زویا مصلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ بہت پاکیزہ لگ رہا تھا۔ عباد نے زویا کو مخاطب کیا، ایک بات تو بتاؤ، لوگ دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ زویا نے سادگی سے جواب دیا، تاکہ زندگی میں آسانیاں آ سکیں۔ عباد کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ زویا کی روح تک کانپ اٹھی۔ تو پھر تم بھی دعا کرو کہ میں جو تمہاری زندگی کے بکھرنے کی وجہ ہوں، اس دنیا میں نہ رہوں، تاکہ تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ زویا نے ٹوک دیا، صبح سویرے انسان کو بدفعل منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، نہ جانے وہ کیا جاننے کا خواہش مند تھا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ فرق پڑتا ہے اس لیے کہ کمال ماموں، صادقہ ممانی اور کرن کو فرق پڑتا ہے، اور بس۔ اس بات سے بات کو بے حد دکھ پہنچا تھا۔ زویا کچن میں چائے بنانے کے لیے آئی تو صادقہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئیں۔ تم کچن میں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ صادقہ کے لہجے میں نفرت تھی۔ زویا نے نرمی سے کہا، آپ جانتی ہیں کہ میں گھر کا کام کرنے کی عادی ہوں، فارغ رہنا میری عادت نہیں۔ صادقہ بے رخی سے بولی، جانتی ہوں، جس ہمت کا تم مظاہرہ کر رہی ہو یہ سب کمال احمد اور عباد کی وجہ سے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ گھر میرا ہے، اور میں تم جیسی گھر سے بھاگ کر آنے والی لڑکی کو زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر تمہاری بھی کوئی عزت ہے۔ زویا کا ضبط جواب دے گیا، معاف کیجیے گا، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، آپ کا بیٹا مجھے اپنوں سے چھین کر لایا ہے۔ صادقہ کی آواز اونچی ہو گئی۔ بی بی، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ عباد تمہارے لیے پاگل ہے، تو ہم سب باولے ہو جائیں گے اور تمہیں سر پر بٹھا لیں گے۔ ان کی آواز سن کر کمال احمد، عباد اور کرن باہر آ گئے۔
صادقہ مزید بھڑک گئی۔ جس انداز میں تمہاری بیوی آج مجھ سے مخاطب ہوئی ہے، اس طرح مجھ سے میری پوری زندگی میں کسی نے بات نہیں کی، لیکن کسی سے کیا کہیں، ہمارا تو اپنا سکہ کھوٹا ہے۔ عباد پریشان ہو گیا۔ اس گھر میں زویا کو آئے ایک دن نہیں ہوا اور آپ کو اس سے شکایتیں پیدا ہونے لگیں۔ اس طرح تو مشکلات بڑھ جائیں گی۔ صادقہ نے شاکی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں، بس تم اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے رہو، باقی سب جائیں جہنم میں۔ اس سے قبل کے بعد انہیں جواب دیتا کرن بول پڑی، امی بس کیجیے، صبح صبح یہ ہنگامہ اچھا نہیں لگتا۔ صادقہ نے گویا یاد دلایا، حیرت ہے تم بھی اس کی حمایت کرنے لگی، یاد ہے نا اسی بات کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کرن نے نرمی سے ماں کو سمجھایا، میرے ساتھ جو ہوا ایسا ہونا میرے نصیب میں درج تھا، اس کے لیے کسی بھی انسان کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ کمال احمد میں چپ نہ رہ سکے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے صادقہ بیگم، زندگی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان صرف ایک مہرہ ہے، سارا کھیل تو تقدیر کا ہے۔ کرن پھر بولی، امی آپ ہی کہتی ہیں نا کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، تو یوں سمجھ لیں جو ہوا اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت تھی۔ کمال احمد نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، بھائی آج ناشتہ ملے گا یا نہیں؟ کرن نے اس انداز میں کہا کہ صادقہ کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ ہاں امی، آج تینوں مل کر ناشتہ بناتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر رضیہ اور آفندی صاحب موجود تھے۔ وہ دونوں نینا، فراز اور شراز کا انتظار کر رہے تھے۔ آفندی صاحب نے گفتگو میں پہل کی، خیریت تو ہے رضیہ بیگم، آج آپ ضرورت سے زیادہ خاموش ہیں۔ رضیہ نے جواب دیا، آپ تو جانتے ہیں کل جب شام کو ایاز بھائی اور ذاکرہ بھابھی آئی تھیں تو انہوں نے نینا کو لے جانے کی بات کی تھی۔ واقعی لوگوں کی زبانیں کہاں رکتی ہیں، دوسروں کے متعلق غلط سوچنے سے کسی کا بھلا کیا جاتا ہے۔ رضیہ ذاکرہ سے متفق تھیں۔ ان کے سامنے بھی کئی لوگوں نے فراز اور شراز کی موجودگی میں نینا کے یہاں رہنے پر دبے لفظوں میں اعتراض کیا تھا۔ افندی نے پوچھا، تو پھر آپ نے نینا کو بھیجنے کے متعلق کیا سوچا ہے؟ رضیہ بے بسی سے بولی، آفندی صاحب میرے دل میں ایک بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہمت بار بار ٹوٹ رہی ہے۔ آفندی نے رضیہ کو حوصلہ بڑھایا، رضیہ بیگم ہم دونوں ایک دوسرے کو اتنا سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ادھوری باتوں سے مطلب اخذ کر سکیں، اس لیے بلا جھجک کہیے۔ رضیہ کی آنکھوں میں امید کے کئی دیے جل اٹھے۔ میں چاہتی ہوں کہ نینا اور فہد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ نینا پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اگر شراز نینا کو اپنے نکاح میں لے لے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آفندی نے غیر یقینی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ رضیہ بیگم آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رضیہ بیگم نے تصدیق کی، جی میں نے یہ سب بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے۔ افندی کی آواز مزید دھیمی ہو گئی، شراز اس کا دیور ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور خود شراز اور نینا، آپ کے دماغ میں اتنی عجیب بات آئی کیسے؟ رضیہ نے جواب دیا، میں جانتی ہوں آپ کو یہ بات اس لیے عجیب لگ رہی ہے کہ ہمارے خاندانوں میں ایسا ہوا نہیں، لیکن زندگی میں کبھی کبھی انہونی ہو جایا کرتی ہے۔ پھر میں نے جو کہا ہے اس کی مذہب اور قانون دونوں اجازت دیتے ہیں۔ اور آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو نینا کو ہر لمحہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس کے اس گھر میں موجودگی غیر ضروری ہے۔ آفندی صاحب یہ لوگ صرف نینا سے سوکھی ہمدردی کر سکتے ہیں، کسی کو اس کی تکلیف کا احساس تک نہیں۔ آفندی کے لہجے میں بہت سے خدشات تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شراز اور نینا آپ کے اس فیصلے سے خوش ہو جائیں گے؟ اور جب یہ بات بابا صاحب کو پتہ چلے گی تو وہ کیسا ری ایکٹ کریں گے؟ اور اگر نینا نے ہمیں خود غرض سمجھا تو؟ رضیہ نے عزم سے کہا، اب جو بھی ہو میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ وہ بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ فراز اور شراز ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ سلام کر کے بیٹھ گئے تو نینا بھی آ گئی۔ ناشتہ بڑی خاموشی سے کیا گیا اور یہ خاموشی سب پر بار گزر رہی تھی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ صادقہ نہا رہی تھی اور کرن اب تو یونیورسٹی سے نہیں آئی تھی۔ زویا کپڑے استری کر رہی تھی۔ آخر اسی کو فون اٹھانا پڑا۔ ہیلو، زویا نے خشک لہجے میں کہا۔ دوسری جانب اس کی بہن تھی۔ ہیلو زویا، میں زوبیہ بات کر رہی ہوں۔ زویا کا دل کھل اٹھا۔ کتنے عرصے کے بعد کسی اپنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس وقت زویا کی وہی کیفیت تھی جیسے تیز دھوپ میں جھلستے انسان کو
ایک دم سایہ میسر ہو جائے۔ وہ ایک سانس میں بولی، زوبیہ آپی، آپ کیسی ہیں؟ گھر میں سب لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہاں سب لوگ مجھے یاد کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ اور بھلا اب مجھے وہاں کون یاد کرے گا؟ سب تو مجھے مجرم سمجھتے ہیں، سب کے لیے تو میں مر چکی ہوں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے، جس کی نمی دوسری طرف زوبیہ نے اپنے دل پر محسوس کی تھی۔ زویا، میں اس وقت کالج میں ہوں، اور جو ہوا ہے اس کے بعد حالات کیسے ہوں گے تم اندازہ لگا سکتی ہو۔ سب تم سے ناراض ہیں، لیکن میں تم سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ خوش تو ہو نا؟ زویا صاحب کوئی سے بولی۔ اگر آپ یہ سوال اس لیے کر رہی ہیں کہ بات میرے ساتھ ہے، سو زوبیہ آپی، جتنا کچھ میں نے گوایا ہے اس کے بعد صرف یہ بات کا ساتھ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ زوبیہ نے فون بند کر دیا۔ میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے، میں دوبارہ تم سے بات کروں گی۔ زویا خوش نہیں تھی یہ سن کر، اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ آنگن میں پھیلتی جا رہی تھی اور سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا۔ ایسے میں زوبیہ نے جب صادقہ کو کچن میں کھانا بنانے کی نیت سے داخل ہوتے دیکھا تو وہ تڑپ گئی۔ وہ بھی ان کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ لائیے ممانے جان، کھانا میں پکا دیتی ہوں، زویا نے صلاح جو انداز میں کہا۔ صادقہ نے بے رخی سے جواب دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زویا کے لہجے میں مزید نرمی در آئی، آپ پلیز باہر چلے جائیں، یہاں بہت گرمی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ صادقہ نے کہا، رہنے دو، مجھے تمہاری جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بننے کا یہ دکھاوا اپنے شوہر کے سامنے کیا کرو۔ اسے شاید تم سے کچھ امیدیں ہوں، لیکن مجھے نہیں ہیں۔ وہ ویسے بھی میں بیمار پڑوں یا مر جاؤں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو خوش ہوگی نا، تاکہ راستے کی رکاوٹ ہٹ جائے۔ شوہر پہلے ہی تمہارے قابو میں ہے، نند تمہاری حمایت میں مری جاتی ہے، اور سسر کی نگاہ میں تم دنیا کی مظلوم ترین ہستی ہو۔ ہاں بھائی، قسمت سے ہی اسے بیوقوف لوگ ملتے ہیں۔ زویا مایوس ہو کر کچن سے باہر نکل آئی اور برآمدے میں پڑے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک محلے کی خاتون شمیم آ گئی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے گرمی کا رونا رویا اور پھر کچن میں ہی چوکی پر پرجمان ہو گئی۔ سنا ہے بہو لے آئی ہو؟ شمیم اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گئی۔ صادقہ پیاز کاٹتے ہوئے ناک سکیڑ کر بولی، لائی کہاں ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ بدقسمتی نے میرا در کھلا دیکھا تو سرپٹ دوڑتی اندر چلی آئی۔ شمیم کے لہجے میں طنز شامل تھا۔ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ جوتیاں گھس جاتی تھیں ایک اچھی لڑکی کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے، اور یہ زمانہ ہے کہ سسرال والوں کو خبر نہیں اور دلہن بن بلائے مہمان کی طرح چلی آئی۔ واہ، یہ بھی خوب ہے۔ زویا اس مرتبہ بھی ضبط کر گئی۔ صادقہ نے آہ بھری، ہاں جانتی ہوں، مگر کیا کر سکتے ہیں۔ شمیم نے زویا کے والدین پر چوٹ کی، خدا بخشے ہماری ساس کو، ہمارے ہوتے کبھی تنکا نہیں توڑا، اور آج کل کی بہویں ساس کو کچن میں جھلساتی ہیں اور خود آرام سے ایک طرف بیٹھتی ہیں۔ یوں کہوں کہ آج کل کی لڑکیوں میں خوف خدا ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن قصور لڑکیوں کا نہیں، آج کل کے ماں باپ اولاد کی ڈھنگ سے تربیت ہی نہیں کرتے۔ یہ بات زویا ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر کچن کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ ہوتی کون ہیں، میرے والدین یا میری تربیت کو موضوع گفتگو بنانے والی؟ اور میں اس گھر میں کیسے آئی، یہ کم از کم آپ کا مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ سراسر ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ شمیم نے برہمی سے کہا، صادقہ بہن، تمہاری بہو کی زبان تو دیکھو، کتنی کڑوی ہے۔ اے لڑکی، تمہیں بڑوں سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے کیا؟ والدین نے بڑوں کا ادب لحاظ کرنا نہیں سکھایا؟ زویا کے لہجے میں تلخی تھی۔ جب بڑے اپنا مقام بھول جاتے ہیں تو چھوٹوں کی زبان حالات سے مشروط ہو جاتی ہے۔ عزت پانے کے لیے عزت دینا ضروری ہوتا ہے۔ شمیم بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھا صادقہ بہن، تمہاری بہو کے انداز، آج تمہاری بہو نے احساس دلا دیا کہ اس گھر میں آنے سے قبل ہمیں 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ شمیم کے جانے کے بعد صادقہ نے زوبیہ کو بے بھاؤ کی سنا ڈالی۔ جواباً زویا نے ایک لفظ نہیں کہا۔ گاڑی اوان پیلس کے سامنے رکی تو آفندی نے ایک نگاہ اپنے برابر بیٹھی رضیہ پر ڈالی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہا، اب بھی وقت ہے رضیہ، سوچ لیں، ایسا نہ ہو کہ چند رشتوں کو سنبھالتے ہوئے بہت سے رشتے بکھر جائیں۔ شراز اور نینا کی شادی، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ رضیہ اور آفندی کی بات سے دکھ پہنچا۔ کیا آپ کو میرے فیصلوں پر یقین نہیں؟ آفندی نے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رضیہ بیگم، میں جانتا ہوں کہ آپ فہد میں سعد کا چہرہ دیکھتی ہیں، وہ آپ کو بے حد عزیز ہے، لیکن صرف ایک رشتے کے لیے 2 لوگوں کی زندگی کو آزمائش میں ڈالنا کیا ٹھیک ہے؟ رضیہ نے دلیل دی، آفندی صاحب، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نہیں چاہتی
کہ فہد تمام عمر اپنے باپ کے پیار سے محروم رہے، لیکن میرے فیصلے کی وجہ خالی یہ نہیں، میں نے شراز اور نینا کی بھلائی بھی سوچی ہے۔ نینا نے آج تک اس گھر میں ہر رشتہ بڑی ایمانداری سے نبھایا ہے۔ وہ وفا شعار، سمجھدار اور سلیقہ مند لڑکی ہے۔ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اسے اس گھر میں صرف 1-1.5 سال ہوا ہے، لیکن لگتا ہے وہ ہمیشہ سے اس گھر کا حصہ ہے۔ اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو گھر بنانے والی عورت میں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ شراز اس پر بہت بھروسہ کرتا ہے، اس سے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرتا ہے۔ حقیقتاً شراز کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رضیہ بیگم نے مزید کہا، اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب پرانے رشتوں کی جگہ نئے رشتے لے لیتے ہیں تو پرانے تعلق کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور تب اجنبیت کا ایسا سفر شروع ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا وجود، اس کی روح اور اس کی ذات تھکن سے چور ہو جاتی ہے، لیکن منزل کا یقین کہیں نہیں ہوتا۔